کو بیٹر آف عہد کے بارے میں بتائیں کہ میں پہلے تھوڑی سی سمری بتاؤں گا. وہ بیٹل آف عہد جو تھی وہ دوسری ہجری میں لڑی گئی تھی. بیٹل آف عہد میں 1000 مسلمان تھے اور 3000 کافر تھے. مسلمانوں کو اس میں پہلے تو شکست ہو گئی تھی, اس کے بعد پھر نتیجہ پھر ٹائم پھر اب یہ سب اس جنگ کی شروعات میں جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ کافر ان پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں, تبھی طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ مدینے کے باہر جا کے لڑا جائے یا اندر رہ کے لڑا جائے. مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے یا مدینے کے باہر جا کے لڑا جائے. کافی زیادہ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی کہ اندر رہ کے لڑتے ہیں. لیکن بالآخر طے یہ ہوا تھا, باقی صحابہ کے سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ باہر جا کے لڑا جائے گا. جب وہ لوگ زرے کی قمیص پہن کے باہر جانے لگے تب صحابی آئے اور کہنے لگے رسول اللہ مجھے لگا کہ آپ کی رائے اندر رہ کے لڑنے کی ہے, تو ہم اندر چلتے ہیں, اندر رہ کے لڑتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں, جب میں اللہ کے کام کے لیے ایک بار آگے بڑھ جاؤں تب میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زیرے کی قمیص پہن لے اللہ کے کام کے لیے یا جنگ کے لیے تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھے. ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جب اللہ کی راہ کے لیے ایک بار کام میں آگے نکل جائیں تو ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہم جیتیں یا ہاریں آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا, تو پھر جب مسلمان جیتے اور جب مال غنیمت انہیں ملا تو پھر ان میں سے جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب تو ہم جنگ جیت گئے, اب ہم نیچے چلتے ہیں, مال غنیمت ہم لیتے ہیں. لیکن ایک رسول کے صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھول رہے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جیتیں یا ہاریں ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی اور 40 جو تھے تیر انداز وہ نیچے آ گئے تھے. تو اور یہ جو تھا خالد بن ولید نے, انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا اور انہوں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے, اب ہم اٹیک کر سکتے ہیں. تو وہ پیچھے سے گئے, انہوں نے اس پہاڑ پہ حملہ کیا اور جو 10 تیر انداز تھے ان کو شہید کر دیا. اور اب جو تھا مسلمانوں کو کافروں نے دونوں طرف سے گھیر لیا تھا اور اس کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. لیکن بعد میں مسلمانوں نے قابو پا لیا تھا. اور ہمیں اس سے یہ لیسنز ملتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ بات ماننی چاہیے, ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے, کبھی ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کبھی بھی گارنٹی نہیں کرتے وکٹری مسلمز کو, اور جب بھی اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالے تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے. شکریہ.